السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج الرجل من بیته فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ قال يقال حينئذ هديت وكفيت وأقيت فتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي وأوقي، رواه الترمذي وقال الشيخ الألباني رحمه الله صحیح۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ترمذی کی ایک روایت پڑھی گئی ہے جس میں ایک دعا اور اس کی فضیلت کا ذکر ہے۔ وہ دعا ہے گھر سے نکلنے کے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اس دعا کا پڑھنا۔ جب بھی آدمی گھر سے نکلے، یا نماز پڑھنے کے لیے نکلے، کاروبار کے لیے نکلے، کسی کی ملاقات کے لیے نکلے، سفر کے لیے نکلے، کہیں بھی جانا، جب بھی گھر سے نکلنا، چھوٹی سی دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جو شخص اس دعا کی پابندی کرے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الرجل من بیتہ، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے، فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور اس نے یہ پڑھا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، لا حول ولا قوة الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت و قوت مگر اللہ کی، نہیں ہے نیک عمل کی توفیق، نہیں ہے برائی سے بچنے کی توفیق، نہیں ہے کائنات میں کوئی حرکت مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ تو جو اس دعا کو پڑھے، نکلتے گھر سے نکلتے وقت پڑھ کے نکلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یقال حینئذ ہدیت وکفیت وأقیت، تو اس وقت اسے کہا جاتا ہے تجھے ہدایت مل گئی، تجھے ہدایت ملی، تیری کفایت کی گئی اور تجھے بچا لیا گیا، وکفیت، اور تجھے وأقیت، اور تجھے بچا لیا گیا۔ کس سے بچا لیا گیا؟ بہت ساری چیزیں، اژدہا ہے، جانور ہے، تکلیف دینے والی مخلوق ہے، انسان ہے، جنات ہے، شیاطین ہے، جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس وقت وہ کہتا ہے، پڑھ کے نکلتا ہے، تو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ ہدیت وکفیت وأقیت، تجھے ہدایت مل گئی، تجھے ہدایت ملی، تیری کفایت کی گئی اور تجھے بچا لیا گیا۔ فتنحى له الشیاطین، گھر میں رہتا ہے اور اگر دینی ماحول ہے تو گھر شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آدمی گھر میں داخل ہو، سلام کرے، ذکر و اذکار کرے، شیطان داخل نہیں ہوگا۔ نکلتے وقت آدمی پڑھ لے، اور گھروں کے اندر ذکر و اذکار کی پابندی ہو، نماز کی پابندی ہو، سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، اور مطلب جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، آدمی اس کا پابند ہو، کوئی غیر شرعی کام گھر میں نہیں کر رہا ہے، تو پھر گھروں میں شیاطین داخل نہیں ہوتے۔
اور جیسے وہ پڑھ کے دعا پڑھ کے نکلتا ہے باہر، فَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، حدیث کے کلمے پر غور کریں، فَتَنَحَّى لَهُ الشَّيْطَان نہیں کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ فَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، سارے شیاطین اس سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، ایک شیطان نہیں، سارے شیاطین جمع کے ساتھ، جس سے اس کو خطرہ پہنچ سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے، بھٹکا سکتا ہے، گناہ کی طرف لے جا سکتا ہے، شیاطین سب بکھر جاتے ہیں، الگ دور ہو جاتے ہیں۔ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخر، ایک دوسرا شیطان اس کو دیکھ کے کہتا ہے، یعنی جب یہ آدمی نکلتا ہے تو ایک شیطان اس آدمی کو دیکھ کر کے کیا کہتا ہے؟ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ، اب کیسے تمہارا زور چلے گا اس آدمی پر، یعنی جو آدمی یہ دعا پڑھ کے نکلا ہے تم اس کو بہکاؤ، پھسلاؤ اور اس کو بھٹکاؤ، گناہ کی طرف لے جاؤ، کیسے تم اس کے ساتھ تم یہ کام کر سکتے ہو، جبکہ قد ہدی، اس کو ہدایت دی گئی ہے، اسے ہدایت مل چکی ہے، نیکی کی توفیق مل چکی ہے، وقوفی، اور اس کے لیے کفایت کی گئی ہے، وقی، اور اس کو بچایا گیا ہے، اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ یعنی شیطان اس آدمی کو دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ اب اس پر ہمارا زور، ہمارا شر، ہمارا وسوسہ، ہماری طاقت کچھ کام نہیں آئے گی۔ کتنی مبارک دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے۔ آدمی گھر سے دسیوں بار نکلتا ہے، اگر ایک آدمی ایک دن میں اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دے، آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے، سمجھ جائیے کہ 10 سے کم مرتبہ گھر سے باہر نہیں نکلتا، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو ایک مرتبہ نکلتے ہوں گے، 2 مرتبہ نکلتے ہوں گے، ورنہ عام طور پر انسان اپنے گھر سے ہر روز 10 مرتبہ 5 مرتبہ نکلتا ہے۔ اگر وہ آدمی صرف ایک دن اس کو پڑھنے کی کوشش کر لے اور پڑھ لے تو اس کو عادت ہو جائے گی اور یہ دعا یاد ہو جائے گی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس مبارک دعا کے پڑھنے کا ایک فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آدمی کو شیطان نہیں بہکاتا ہے، آدمی شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے اور جن دعاؤں کے پڑھنے کی تاکید کرتے تھے اور تعلیم دیتے تھے، ہم ان دعاؤں کو یاد کریں، پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس دعا کو سکھائیں۔ بڑی جامع و مبارک دعا ہے، اور انسان کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ذکر و اذکار کی خاص پابندی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو شیطان کے شر سے، اس کی وسوسے سے، اس کی چال سے، اس کے مکر و فریب سے اور اس کی گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان و توحید پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما۔